السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی اپنی کشمالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، میاں بیوی کا رشتہ خوشی، غم، پیار، محبت، غصہ، لڑائی، پسند، ناپسند، ان تمام جذبات کا مکسچر ہوتا ہے۔ اس رشتے کی تمام تر خوشیاں سمیٹنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ ہو۔ ہم ذہنی تناؤ سے بچیں، ہم ٹینشن سے بچیں، ہم ڈپریشن اور غیر ضروری سٹریس سے بچتے رہیں۔ تبھی ممکن ہے جب ہم مینٹلی پیسفل ہوں گے تو ہم فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے اور ہماری لائف میں سکون ہوگا۔ اب یہ مینٹل ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس زیادہ تر کب آتا ہے؟ یہ تب آتا ہے جب لائف پارٹنرز آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسی بات پہ دونوں فریقین میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ غصہ ہے، انتہائی سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ دونوں کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب سٹریس ہوگا تو فزیکلی بھی آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے، مینٹلی آپ ڈورمنٹ ہو جائیں گے، ہر وقت آپ کے ذہن میں تناؤ رہے گا، ذہن ایک دباؤ کا شکار رہے گا، اور یہ غیر ضروری دباؤ اور تناؤ اور ٹینشن، سٹریس آپ اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ غلطی ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں فریقین ایک ہی وقت میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اس ذہنی ٹینشن کو اور لڑائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک فریق بول رہا ہے تو دوسرا فریق خاموش رہے۔ جتنا بھی دل اس کا کر رہا ہے کراس آرگیو کرنے کو، جتنے بھی اس کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹس موجود ہیں، لیکن وہ کوشش کر کے خود پہ جبر کر کے خاموش رہے، اور جو فریق چلا رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے اپنا، اس کو کیتھارسس کر لینے دیں، اچھی طرح اس کو بول لینے دیں۔ جب وہ کول ہو جائے، خاموش ہو جائے، کچھ دیر تک وہ ناراض رہے گا، اس کو رہنے دیں۔ پلیز گیو ہم اسپیس، گیو ہم ہز ٹائم۔ آخر ایک ٹائم ایسا آئے گا، زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے تک یا اس سے بھی زیادہ چلے آپ لگا لیں کہ پورا دن وہ ناراض رہتا ہے، تو ایک ٹائم تو ایسا آتا ہے جب اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹلی وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ ایک ہی قسم کا جذبہ انسان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جذبات بھی بدلتے رہتے ہیں تو قابل برداشت رہتے ہیں، ورنہ ایک ہی جیسے جذبہ بھی بوجھ بن جاتا ہے انسان کے ذہن پہ، خاص طور پہ نیگیٹو ایموشن۔ اب جب اس کو سکون آ جائے، اس کو ایک نیچر اس کی کمپوز ہو جائے لڑائی کے بعد، تو تب وہ دوسرا فریق جو لڑائی کے دوران چپ رہا ہوتا ہے، وہ ٹیکٹ فلی اس کے ساتھ بات شروع کرے اور اسے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا دے کہ آپ نے اس وقت یہ کہا تھا تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دراصل میرا یہ مطلب تھا، یا میں نے اس طرح اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر طریقے سے آپ تب اس فریق سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ خاموشی سے، محبت سے آپ کی بات سنے گا بھی۔ آپ اس ٹپ کو آزمائیے گا، آپ دیکھیے گا کہ وہی فریق جو اس وقت آپ کے کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنے سے مزید غصے میں آ جاتا، وہ شانت ہو کے کمپوزڈ ہو کے آپ کی بات بڑے آرام سے سنیں گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لے کہ ہاں میں ہی غلط بولا تھا، میں ہی زیادہ شاؤٹ کر گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے رشتوں میں کہ ترکی بترکی لڑائی کے وقت اسی وقت قطعاً جواب نہیں دینا، آپ نے ذہنی ٹینشن سے بچنا ہے اور دوسرے فریق کو بھی بچانا ہے، اس کو کیتھارسس کرنے دینا ہے، اور اپنا ویو پوائنٹ آپ نے اس وقت بیان کرنا ہے جب اس فریق کو سکون آ گیا ہو، وہ کمپوزڈ ہو گیا ہو، اس کا غصہ ختم ہو گیا ہو، وہ نارمل موڈ کی فیز میں واپس آ گیا ہو۔ دین یو اسٹارٹ اسٹیٹنگ یور اون پوائنٹ آف ویو، کلیریفائی یور اون ورژن اپون ہم، اونلی دین ہی ول ریئلائز، he or she will realize yes you are right and I was wrong۔ اور اگر وہ ٹھیک بھی ہوا
اور آپ تب بھی غلط ہوئے تب بھی وہ بڑے آرام سے آپ کی بات سنے گا اور آپ کو آپ کی غلطی بتا دے گا کہ مجھے آپ کی اس بات سے شکوہ تھا، تو آپ تب آرام سے کلیریفائی کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ بات میری یاد رکھیں کہ کبھی بھی ترکی بترکی لڑائی کے وقت جواب نہ دیں، ذہنی ٹینشن سے بچیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کی طرف توجہ دیں اور سکون سے اپنا پوائنٹ آف ویو اس وقت سمجھائیں جب پہلے فریق کا موڈ، اس کا غصہ، اس کا جو ہائپر ٹینشن ختم ہو گئی ہو اور وہ سکون میں آ گیا ہو۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف کتنی سکون میں آ جائے گی، آپ مینٹلی کتنے ہیلدی رہیں گے، نہ صرف خود ہیلدی رہیں گے بلکہ دوسرے فریق کو بھی ہیلدی رہنے میں مدد کریں گے، اور بہت ساری ان نیسیسری جو فیملی کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس طرح آپ اس سے بھی بچ سکیں گے اور بہت سی مینٹل النیسز سے بچ سکیں گے۔ تو میرا یہ مشورہ، میری یہ ٹپ جو شادی کے بعد مینٹل ہیلتھ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، یہ ضرور آزمائیے گا اور آپ اس کے کرشمے دیکھیے گا، کمالات دیکھیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں گے میرے مشورے پہ۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔